آج کی اس خصوصی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ جی۔ یہ سوال کہ عمل زیادہ اہم ہے یا نیت؟ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات کا سہارا لے رہے ہیں، 13ویں صدی کے عظیم صوفی۔ تصور کریں وہ کونیا کا شہر، رومی کی خانقاہ، کیسا روحانی مرکز رہا ہوگا۔ جی ہاں، دور دور سے لوگ آتے تھے وہاں علم و عرفان کے لیے۔ اور آج ہماری بات کا مرکز ایک حکایت ہے، رومی کی تعلیمات سے ہی۔ جی، جس میں 2 مسافر ہیں، ایک زاہد دنیا چھوڑنے والا، اور دوسرا عابد جو عبادات میں لگا رہتا ہے۔ تو بنیادی سوال وہی ہے، خدا کے نزدیک کون سا راستہ بہتر، زہد یا عبادت؟ ہاں، دنیا سے بالکل کنارہ کشی یا پھر جو مذہبی رسومات ہیں ان کی ادائیگی، یہ آج بھی اہم سوال ہے۔ یقیناً ہمارے پاس جو مواد ہے وہ یہی حکایت ہے، اور اس پر رومی کی آپ کہہ لیں تفسیر ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو روحانی نفسیات کا سبق ہے۔ آج ہم اس کے ذریعے سمجھیں گے کہ رومی کے نزدیک نیت یعنی عمل کی روح کتنی فیصلہ کن ہے۔ تو مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ اس حکمت کو آج کے دور میں سمجھنا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ حکایت کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی زندگی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جی ضرور۔ تو کونیا کی ایک صبح ہے، 2 مسافر شہر کے دروازے پر ملتے ہیں۔ اتفاق سے۔ ہاں، ایک ہے ابو زکریا، دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ زاہد ہیں، دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، سادہ لباس، پیوند لگے ہوئے، ہاتھ میں بس ایک پیالہ۔ ساری زندگی دنیاوی لذتوں سے پرہیز میں گزاری ہے۔ اور دوسرے صاحب؟ دوسرے ہیں ابو العباس، ایک عابد۔ ان کے پاس آپ دیکھیں تو نفیس جائے نماز ہے، قیمتی تسبیح ہے، قرآن پاک بھی عمدہ جزدان میں، یعنی ظاہری طور پر عبادت گزار لگتے ہیں۔ بالکل، ان کی زندگی نماز، روزے، تلاوت میں گزرتی ہے۔ تو بظاہر راستے الگ الگ۔ ہاں، لیکن منزل ایک ہی ہے، اللہ کا قرب، اور یہ جاننا کہ اللہ کو کیا پسند ہے۔ اور اتفاق دیکھیں، دونوں کا رخ رومی کی خانقاہ کی طرف ہے۔ جی، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ کہ مولانا رومی اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بات چیت کا موضوع وہی ہے جو ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا۔ نیت۔ بالکل، نیت۔ رومی کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مال کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اور پھر انہوں نے وہ مشہور حدیث سنائی، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ تو سمجھیں دین کا خلاصہ ہے۔ جب محفل ختم ہوئی تو ان مہمانوں کو مولانا سے ملنے کا موقع ملا۔ جی۔ تو ابو زکریا یعنی زاہد، انہوں نے اپنی بات کہی۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے، اے شیخ، میں نے 35 سال جنگلوں میں گزارے ہیں، دنیا کی ہر چیز چھوڑ دی، فقر کو اپنایا۔ 35 سال لمبا عرصہ ہے۔ ہاں، کیونکہ میں نے سنا کہ یہی انبیاء اور اولیاء کا راستہ ہے، جیسے حضرت ابراہیم ابن ادہم۔ تو کیا میرا یہ راستہ ٹھیک ہے؟ زہد کا فلسفہ تو یہی ہے کہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر لیا جائے تاکہ صرف اللہ رہے۔ بظاہر تو بہت اونچا راستہ لگتا ہے، نفس مارنا، دنیا سے بے رغبتی۔ جی، لیکن اس میں ایک بہت بہت باریک نکتہ ہے۔ اور وہی نقطہ مولانا رومی نے اٹھایا۔ انہوں نے ابو زکریا کی بات سنی تحمل سے، اور پھر پوچھا، زکریا، تمہارا عمل قابل قدر ہے، لیکن یہ بتاؤ اس زہد کے پیچھے نیت کیا تھی؟ یہ ہے اصل سوال۔ کیا جنت کی حوریں اور محل چاہیے تھے، یا دوزخ کی آگ سے بچنا تھا، یا کہیں دل میں یہ تھا کہ لوگ کہیں واہ کتنا پرہیزگار ہے؟ گہرا سوال ہے، کیونکہ نیت ہی تو سمت طے کرتی ہے۔ ابو زکریا کچھ دیر چپ رہے، پھر بولے، میں نے بزرگوں سے سنا تھا کہ دنیا چھوڑنے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، میں تو انہی کا امیدوار ہوں۔ اچھا، یعنی بدلے کی امید۔ اب باری تھی ابو العباس عابد کی۔ جی۔ انہوں نے اپنی جائے نماز سنبھالتے ہوئے کہا، مولانا، میرا خیال ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہی نجات کا راستہ ہے۔ یعنی فرائض کی ادائیگی؟ ہاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، یہ سب اللہ نے فرض کیا ہے۔ میں راتوں کو نوافل پڑھتا ہوں، دن میں اکثر روزہ رکھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، کیا یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں؟ اور عبادات تو بلا شبہ دین کی بنیاد ہیں۔
اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہیں۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، روزہ ڈھال ہے۔ بالکل، ذکر سے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ مگر رومی نے یہاں بھی وہی سوال کیا جو زاہد سے کیا تھا۔ نیت کا سوال؟ جی، اے ابو العباس، تمہاری محنت بہت اچھی ہے، لیکن یہ عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیا صرف اسی لیے کہ اللہ خوش ہو جائے، بھلے کچھ ملے نہ ملے؟ یا کچھ اور بھی ہے؟ یا اس کے پیچھے اجر و ثواب کی امید بھی ہے؟ یا یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں بڑا عبادت گزار سمجھیں؟ عابد نے کیا جواب دیا؟ عابد نے فوراً کہا، یقیناً میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، مگر ساتھ میں اس کے وعدے کا، اجر و ثواب کا امیدوار بھی ہوں۔ کیا یہ غلط ہے؟ یہاں سے رومی نے اصل بات شروع کی۔ ہاں، انہوں نے ایک مثال دی، فرمایا سوچو ایک بادشاہ کے 2 غلام ہیں۔ جی۔ ایک کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں نے ساری عمر آپ کے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں، میں سب سے وفادار ہوں۔ دوسرا کہتا ہے، حضور میں دن رات آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہوں، ہر حکم مانتا ہوں، مجھ سے بڑا خدمت گزار کوئی نہیں۔ بادشاہ ان سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو یہ سب میری محبت میں کرتا ہے، اور کون ہے جو صرف تنخواہ یا انعام کے لالچ میں؟ واہ، کیا زبردست مثال ہے۔ مطلب اللہ بھی ہمارے اعمال کے پیچھے چھپی نیت کو دیکھتا ہے۔ جی، کیا ہمارا عمل محبت کا نتیجہ ہے یا کسی اور وجہ سے؟ قرآن میں بھی تو یہی بات ہے۔ سورۃ الحج میں قربانی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نا، ہاں، وہ آیت، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ کو گوشت یا خون نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ دل کی کیفیت؟ دل کی وہی کیفیت، وہ پرہیزگاری، وہ اللہ کا احساس جو عمل کے پیچھے ہے۔ رومی نے بات کو اور واضح کیا، پوچھا، کیا 2 آدمی جو ایک ساتھ سجدے میں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ جبکہ ایک کا دل دنیا کے بازار میں گھوم رہا ہو اور دوسرے کا دل اللہ کی محبت اور عظمت میں ڈوبا ہوا ہو؟ یہ سوال تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اسی لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی، آپ کہیں چونکا دینے والی بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کے نیک اعمال ہی اس کے اور خدا کے بیچ پردہ بن جاتے ہیں۔ نیک اعمال؟ وہ کیسے؟ فرمایا 3 قسم کے لوگ خدا سے سب سے زیادہ پردے میں ہیں۔ وہ زاہد جو اپنے زہد پر ناز کرے، وہ عابد جو اپنی عبادت پر اترائے، اور وہ عالم جو اپنے علم کے غرور میں ہو۔ اچھا، یعنی اگر ان اعمال کا مقصد اللہ نہیں بلکہ خود وہ عمل یا اس سے جڑا کوئی فائدہ ہے تو وہ رکاوٹ بن گیا؟ بالکل، وہ حجاب بن گیا، اللہ تک پہنچنے نہیں دے رہا۔ تو رومی نے دونوں کو یہی سمجھایا کہ اصل جھگڑا زہد اور عبادت کا نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے۔ جی۔ پھر انہوں نے وہ مشہور بات کہی، کون سی؟ اگر زاہد جنت کی نعمتوں کے لیے دنیا چھوڑتا ہے تو وہ ایک تاجر ہے۔ تاجر یعنی سودا کر رہا ہے؟ ہاں، دنیا دے کر آخرت خرید رہا ہے۔ اور اگر عابد اجر و ثواب کے لیے راتیں جاگتا ہے تو وہ ایک مزدور ہے۔ مزدور جو اپنی محنت کا معاوضہ مانگ رہا ہے۔ یہ تو بڑا سخت نکتہ ہے کہ اتنی محنت، عبادت، زہد، یہ سب بھی بس سودا یا مزدوری ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر نیت میں کھوٹ ہو۔ یہی رومی کے نقطہ نظر کی گہرائی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صحیح نیت کیا ہے؟ اس کی سب سے اچھی مثال شاید حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی دعا میں ملتی ہے۔ کیا دعا تھی ان کی؟ وہ کہتی تھیں، اے اللہ، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے اسی آگ میں جلا دے، اگر جنت کے لالچ میں کرتی ہوں تو وہ مجھ پر حرام کر دے، اور اگر میں تیری عبادت صرف تیری خاطر کرتی ہوں اس لیے کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے تو پھر اپنے دیدار سے مجھے محروم نہ کرنا۔ یہ اخلاص بغیر کسی غرض کے، صرف اللہ کی محبت۔ رومی نے اسے ایک عام مثال سے بھی سمجھایا۔ جی۔ فرمایا، سوچو ایک باپ بیٹے سے کہتا ہے، بیٹا ذرا گھر صاف کر دو۔ ٹھیک۔ بیٹا فوراً اٹھتا ہے اور خوب صفائی کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اب ہو سکتا ہے وہ اس لیے کر رہا ہو کہ ابا خوش ہو کے جیب خرچ بڑھا دیں گے یا کوئی کھلونا ملے گا۔ یہ بھی اطاعت ہے۔ ہاں، مگر محرک انعام ہے۔ لیکن اگر بیٹا صفائی اس لیے کرتا ہے کہ اسے باپ سے محبت ہے، وہ باپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، باپ کی خوشی ہی اس کا انعام ہے، تو اس عمل کی کیفیت ہی بدل جائے گی۔ بالکل، نیت نے عمل کا رنگ بدل دیا۔ تو اسی مثال کو زہد اور عبادت پر لگائیں۔ جی، اگر زہد اس نیت سے ہے کہ میرا دل غیر اللہ سے پاک ہو، صرف اللہ کی محبت کا مرکز بنے،
تو یہ حقیقی زہد ہے۔ اور عبادت؟ اور اگر عبادت اس احساس سے کی جائے کہ یہ میرے رب سے ملاقات کا، اس سے بات کرنے کا، اس کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، نہ کہ صرف رسمیں پوری کرنی ہے اجر کے لیے، تو یہ حقیقی عبادت ہے۔ یہ باتیں سن کر وہ دونوں مسافر ابو زکریا اور ابو العباس یقیناً گہری سوچ میں پڑ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اب تک صرف سطح پر تھے، عمل کی روح تک نہیں پہنچے تھے۔ اور مولانا رومی نے صرف تھیوری نہیں بتائی، عملی رہنمائی بھی کی۔ بالکل، کہا پہلا قدم ہے محاسبہ، اپنی نیت کو جانچو، ہر عمل سے پہلے، دوران میں، بعد میں خود سے پوچھو میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اور اگر دل میں کھوٹ نظر آئے تو فوراً اللہ سے توبہ کرو، نیت کی درستی کی دعا مانگو۔ انہوں نے خواہشات کے بارے میں بھی کچھ کہا؟ ہاں، بڑا دلچسپ نقطہ تھا۔ کہا کہ نفسانی خواہشات کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، ان کا رخ موڑ دو۔ رخ موڑ دو؟ کیسے؟ مثلاً اگر اچھا کھانے کی شدید خواہش ہو تو یہ دعا کرو، اے اللہ، جس طرح مجھے یہ دنیاوی نعمت پسند ہے، اسی طرح مجھے اپنی محبت اور معرفت کی لذت عطا فرما۔ واہ، یعنی خواہش کو دعا بنا دیا۔ جی، دبانے کی بجائے اللہ کی طرف موڑ دیا۔ اور نماز میں دھیان لگانے کا کیا طریقہ بتایا؟ یہ تو بہت عام مسئلہ ہے۔ اس پر رومی نے کہا کہ نماز کو اللہ سے براہ راست بات چیت سمجھو۔ بات چیت؟ ہاں، تصور کرو کہ تم کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری سن رہا ہے، تم اس سے اپنے دل کی باتیں کہہ رہے ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس تصور سے حضوری قلب پیدا ہوتی ہے، یعنی دل نماز میں حاضر ہوتا ہے، صرف جسم نہیں، روح بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ان کے خانقاہ میں قیام کے دوران انہوں نے رومی کا وہ مشہور سما بھی دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، وہ وجدانی رقص، بظاہر رقص لگتا ہے مگر رومی کے لیے وہ بھی عبادت ہی تھی۔ مقصد کیا تھا اس کا؟ ذکر اور موسیقی کے ذریعے دل کو دنیا سے ہٹا کر اللہ کی محبت میں مکمل طور پر ڈبو دینا۔ ان تعلیمات اور صحبت کا اثر بھی ہوا ہوگا ان پر؟ یقیناً، ان کی باطنی حالت بدلی۔ دونوں نے الگ الگ خواب دیکھے جو ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ کیا خواب تھے؟ زاہد ابو زکریا نے دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے تمہارا زہد قیمتی ہے، مگر اگر یہ اللہ کی محبت کا زینہ بن جائے تو اس کی قیمت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اسے مقصد نہ بناؤ، ذریعہ بناؤ۔ اچھا، اور عابد نے؟ ابو العباس نے دیکھا کہ وہ نماز میں ہیں مگر دل کہیں اور ہے۔ پھر آواز آتی ہے، عبادت جسم کی مشقت نہیں، روح کی حاضری کا نام ہے۔ یہ خواب تو جیسے آئینہ تھے۔ بالکل، انہیں ان کی اصل حاجت دکھا رہے تھے اور آگے کا راستہ بھی۔ اور پھر ان میں عملی تبدیلی آئی؟ جی ہاں، رومی کی مسلسل تربیت سے۔ زاہد نے بعد میں بتایا، اب میں کم کھاتا اور کم سوتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ خود نیکی ہے، بلکہ تاکہ جسم ہلکا رہے اور دل اور وقت اللہ کی یاد اور مخلوق کی خدمت کے لیے زیادہ ملے۔ نیت بدل گئی۔ بالکل۔ اور عابد کہنے لگا، اب جب میں نماز پڑھتا یا تلاوت کرتا ہوں تو لگتا ہے جیسے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، وہ میرے سامنے ہے، میری سن رہا ہے۔ الفاظ سے زیادہ کیفیت اہم ہو گئی ہے۔ پھر ایک دن دونوں نے مل کر مولانا رومی سے بات کی۔ جی۔ عرض کیا، حضرت، اب ہم سمجھے، اصل مسئلہ زہد یا عبادت کے طریقے کا نہیں تھا، مسئلہ نیت کا تھا۔ ہم اپنے اعمال پر خوش تھے اور سمجھ رہے تھے بس یہی کافی ہے۔ رومی یہ سن کر مسکرائے ہوں گے۔ جی، مسکرائے اور فرمایا، الحمدللہ، تم نے پہلا اور سب سے اہم سبق سیکھ لیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، یہ سفر کا آغاز ہے، اصل منزل تو فناح کا مقام ہے۔ فناح؟ جہاں بندہ اپنی ذات سے ایسے گزر جائے کہ اسے ہر طرف اپنا آپ نہیں، صرف اللہ ہی اللہ نظر آئے۔ فناح کا تصور، یہ تھوڑا سمجھائیں۔ جی، یہ صوفیانہ اصطلاح ہے، لفظی مطلب تو ہے مٹ جانا۔ مٹ جانا؟ ہاں، لیکن یہاں مراد ہے اپنی انا، اپنی خواہشات، اپنی میں کو اللہ کی رضا اور محبت میں بالکل گم کر دینا۔ یعنی اپنی مرضی ختم، اللہ کی مرضی باقی؟ بالکل، یہ وہ مقام ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رومی نے منصور حلاج کا ذکر کیا، جنہوں نے اسی کیفیت میں انا الحق کہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خدا بن گئے؟ نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ یہ کہ ان کا اپنا احساس ذات مٹ گیا اور انہیں ہر طرف صرف حق ہی نظر آنے لگا۔ یہ بہت گہرے مباحث ہیں۔ تو اس سمجھ کے بعد زاہد اور عابد کا آپس میں رویہ کیسا رہا؟ جو پہلے ایک دوسرے کو کمتر سمجھتے تھے؟ کمال کی تبدیلی آئی، وہ جو پہلے بحث کرتے تھے اب گہرے دوست بن گئے۔ اچھا؟ ایک ساتھ بیٹھ کر ذکر کرتے، ایک دوسرے سے سیکھتے۔ زاہد نے عابد سے نماز کے آداب سیکھے، قرآن سمجھنا سیکھا۔
اور عابد نے زاہد سے؟ نفس پر قابو پانا، دل کو دنیاوی خیالوں سے پاک رکھنا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ اگر نیت خالص ہو تو زہد اور عبادت دونوں ہی اللہ تک پہنچاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص زاہد بھی ہو اور عابد بھی؟ کیوں نہیں؟ مشہور فلسفی ابن سینا کا قول ہے نا، جی زاہد دنیا سے بے رغبت، عابد عبادت گزار اور عارف اللہ کی معرفت رکھنے والا ہو سکتا ہے۔ بلکہ عارف تو ہے ہی وہ جس کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف رہے۔ تو اصل چیز کسی ایک خانے میں بند ہونا نہیں، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا ہے، جس میں زہد، عبادت، علم، خدمت سب آ سکتے ہیں۔ شرط وہی ہے، نیت درست ہو۔ نیت درست ہو۔ ایک اور واقعہ بھی ہوا ان کے قیام کے دوران۔ کیا؟ کچھ ضرورت مند لوگ خانقاہ آئے۔ ابو زکریا اور ابو العباس دونوں نے فوراً اپنا کھانا ان کے ساتھ بانٹ لیا۔ ماشاءاللہ۔ رومی نے یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئے، فرمایا یہی تو اصل عبادت ہے۔ خدمت خلق۔ ہاں، جب دل میں اللہ کی محبت اور مخلوق کی ہمدردی ہو تو خدمت خلق خود بخود بہترین عبادت بن جاتی ہے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت کی مثال دی۔ وہ واقعہ جب انہوں نے خود بھوکے رہ کر کھانا دے دیا تھا۔ مسلسل 3 دن تک مسکین، یتیم اور قیدی کو، جس پر اللہ نے سورہ دہر میں ان کی تعریف فرمائی۔ اس سے زہد اور عبادت کے معنی اور وسیع ہو جاتے ہیں۔ کیسے؟ حقیقی زہد یہ نہیں کہ جنگل میں نکل جائیں، بلکہ یہ کہ اپنی ضرورت کم کریں تاکہ دوسروں کے کام آئیں۔ مال کی محبت دل میں نہ ہو تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو۔ اور عبادت؟ عبادت صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ حلال روزی کمانا، گھر والوں کا خیال رکھنا، کسی کے دکھ میں کام آنا، علم سیکھنا سکھانا، یہ سب نیک نیتی سے عبادت بن سکتا ہے؟ بالکل، نیت شرط ہے۔ اور مولانا رومی نے اپنی پوری تعلیم میں سب سے زیادہ زور کس چیز پر دیا؟ عشق حقیقی، اللہ کی ذات سے محبت، ان کے نزدیک یہی اصل انجن ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتا ہے؟ جی، جب یہ عشق دل میں آ جائے تو پھر زہد اور عبادت خود بخود صحیح رخ اختیار کر لیتے ہیں، بوجھ نہیں رہتے، لذت بن جاتے ہیں۔ تو کافی عرصہ رومی کی صحبت میں گزارنے کے بعد ابو زکریا اور ابو العباس نے واپسی کی اجازت مانگی تاکہ جو سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکیں۔ جی، مولانا رومی نے انہیں اجازت دی اور رخصت کرتے ہوئے کچھ نصیحتیں کیں۔ کیا نصیحتیں تھیں؟ فرمایا، جاؤ اور لوگوں کو سب سے پہلے نیت کی درستی کی تلقین کرنا، ظاہری اعمال پر جھگڑنے کے بجائے دلوں کو ٹٹولنے کی دعوت دینا۔ لیکن حکمت سے۔ ہاں، حکمت اور نرمی کے ساتھ، ہر کسی پر اپنا طریقہ زبردستی مسلط نہ کرنا۔ ہر شخص کی استعداد اور مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کی سطح کے مطابق رہنمائی دینا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تعلیمات کا خلاصہ چند نکات میں بتایا۔ کیا تھے وہ نکات؟ اول، ہمیشہ اپنی نیت کو خالص رکھو، صرف اللہ کی رضا۔ دوم، زہد، عبادت، علم، خدمت سب اچھے ہیں اگر بنیاد اخلاص اور محبت پر ہو۔ ٹھیک ہے۔ سوم، اللہ سے محبت اس کی ذات کی وجہ سے کرو، نہ کہ جنت کے لالچ یا دوزخ کے خوف سے، وہ چیزیں بعد میں ہیں۔ جی۔ چہارم، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو اپنی عبادت کا حصہ بناؤ۔ اور پنجم، سب سے اہم، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنی نیت کو بار بار جانچو کہ کہیں اس میں دنیا یا نفس کی ملاوٹ تو نہیں آ گئی۔ یہ تو مسلسل کرنے کا کام ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ، اس پوری حکایت کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز ظاہری اعمال کا ڈھیر نہیں، بلکہ دل کی نیت ہے۔ ہاں، اللہ ہمارے رنگ و روپ، لباس یا گنتی کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں میں جھانکتا ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ خلوص ہے یا دکھاوا، محبت ہے یا سودا بازی۔ بالکل درست۔ پر اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی اتنی بنیادی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو اصل عبادت، اصل نیکی وہی ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، بغیر کسی دنیاوی یا نفسانی ملاوٹ کے۔ تو آج کی اس نشست کے آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے ہے جو شاید ہمیں سوچنے پر مجبور کرے۔ جی۔ کیا ہم واقعی اپنے روزمرہ کے کاموں میں، اپنی نوکری میں، تعلقات میں، حتیٰ کہ اپنی نماز،
روزے جیسی عبادات میں بھی اپنی نیت کا اتنا خیال رکھتے ہیں جتنا ہم ظاہر کا رکھتے ہیں؟ گہرا سوال ہے۔ کیا ہمارے اعمال واقعی صرف اللہ کے لیے ہیں، یا ان میں شہرت، تعریف، سماجی دباؤ یا کسی ذاتی فائدے کی خواہش چھپی ہوئی ہے؟ یہ تو ہر ایک کو خود سے پوچھنا ہوگا۔ یہ ایک مسلسل غور و فکر کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نیتوں کو خالص رکھنے کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ہمت دے جو صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے ہوں۔ آمین۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کے لیے اجازت۔ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہو تو ہم سے محبت کا اظہار کریں۔ ہمارے ڈیزائن انڈیا اردو پوڈ کاسٹ کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی میں روشنی لے آئے گا۔